ناظرین و سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے اسلامی 12 مہینوں کے ناموں کی جو وجہ تسمیہ ہے، یعنی کہ ان ناموں کی وجہ کیا پڑی اور یہ نام کیوں رکھے گئے، یہ چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و سامعین کرام، میں ہوں محمد عرفان اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں وظائف و عملیات۔ آج آپ کے سامنے اسلامی مہینوں کی 12 مہینوں کی وجہ تسمیہ پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ کون کون سا مہینہ ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کس وجہ سے اس مہینے کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے وظائف و عملیات کی بیل کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو، وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ سب دوستوں تک پہنچتا رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے چاہنے والوں کو صحت، سکون، عافیت والی، ہنسی خوشی، ترقی والی زندگی عطا فرمائے۔ مزید میرے پیارے دوستو، اگر آپ کسی معاملے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے، کسی پریشانی کے خاتمے کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ اظہار کرنا آپ کا کام ہے، رہنمائی کرنا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ بہترین، آسان، عمدہ انداز میں اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینوں کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے اسلامی مہینہ محرم الحرام۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مہینے کا نام محرم الحرام اس وجہ سے رکھا گیا چونکہ اس مہینہ میں زمانہ جاہلیت میں قتال کرنا حرام تھا، اس لیے اس کا نام محرم رکھ دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے ماہ سفر، اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے سفر بکسر صاد سے، یعنی صفر سے، بمعنی خالی ہونا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں قتال کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ یا یہ ماخوذ ہے کہ سفر بضم صاد سے، بمعنی زردی۔ جب لوگ اس مہینے کا نام متعین کرنے لگے تو اتفاق سے پتجھڑ کا موسم آ گیا تھا جس میں درختوں کے پتے پیلے پڑ جاتے تھے، اس لیے اس ماہ کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اس مہینے کے نام رکھنے کا نمبر آیا تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کے شروع میں واقع ہوا، اس وجہ سے اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ ربیع الثانی، اس لیے کہ جب اس مہینہ کا لوگ نام رکھنے لگے تو یہ مہینہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کے آخر میں واقع ہوا، اس وجہ سے اس کا نام ربیع الاخر، ربیع الثانی رکھ دیا گیا۔ جمادی الاول کی وجہ تسمیہ، یہ ماخوذ ہے جمود سے جس کے معنی جم جانا، اور جب اس مہینے کا نام رکھنے کا وقت آیا تو یہ مہینہ سردی کے موسم کے شروع میں واقع ہوا چونکہ بوجہ سردی ہر چیز میں جمودیت آ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام جمادی الاولی رکھ دیا گیا۔ جمادی الثانی یا جمادی الاخری، جمادی الاخری کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جب اس مہینہ کے نام رکھنے کا وقت آیا تو یہ مہینہ ایسے موسم کے آخر میں واقع ہوا جس میں سردی کی وجہ سے پانی جم جاتا ہے، اس وجہ سے اس مہینہ کا نام جمادی الاخری رکھ دیا گیا۔ ماہ رجب المرجب کی وجہ تسمیہ، رجب ماخوذ ہے ترجیب سے جس کے معنی ہے تنظیم کرنا، چونکہ اس مہینہ کو اہل عرب شہر اللہ کا مہینہ کہتے تھے اور اس کی تعظیم کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام رجب رکھ دیا گیا۔ شعبان، شعبان ماخوذ ہے شعب سے، بمعنی نکلنا، ظاہر ہونا، پھوٹنا، چونکہ اس مہینہ میں خیر کثیر پھوٹتی پھلتی ہے اور بندوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور تقدیری کام الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھ دیا۔ رمضان کی وجہ تسمیہ، رمضان ماخوذ ہے رمز سے، بمعنی جلنا، چونکہ یہ مہینہ بھی گناہوں کو جلا دیتا ہے، یا یہ ماخوذ ہے رمز، بمعنی زمین کی گرمی سے پیروں کا جلنا، چونکہ رمضان کا مہینہ تکلیف نفس اور جلن کا سبب ہے۔ ماہ شوال کی وجہ تسمیہ، شوال ماخوذ ہے شول سے جس کے معنی ہے باہر نکلنا، چونکہ اس مہینہ میں اہل عرب سیر و سیاست کے لیے گھروں سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ ذی قعدہ، ذی بمعنی والا اور قعدہ کے معنی بیٹھ جانا، چونکہ یہ مہینہ شہر حرم یعنی جن مہینوں کا احترام کیا جاتا ہے ان میں سے ہے، اہل عرب اس مہینہ میں محاربہ اور مقاتلہ بند کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو اس لیے اس کا نام ذی قعدہ رکھ دیا گیا۔ ذی الحجہ، یا تو یہ ماخوذ ہے جیم کی تشدید جس کے معنی ہے ایک بار حج کرنا، اور قیاس یہ ہے کہ حجت بالفتح ہو نہ کہ بالکسر، اس لیے کہ فعلہ کا وزن ایک مرتبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فعلہ بالکسر حالت 9 کے لیے آتا ہے۔ جب ایک بار حج کر لیا تو اس کو حج والا کہنا درست ہے۔ یا حج بکسر الحاء ہو جس کے معنی سال کے ہیں، چونکہ یہ مہینہ سال کے آخر میں آتا ہے، اس پر سال کی تکمیل ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ آخر میں پیارے دوستو اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔